میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات اپنے اندر بہت سارے ایسے راز چھپائے ہوئے ہے کہ جن رازوں کو جاننے کے بعد انسان بے ساختہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے اور وہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کائنات میں چھپے ہوئے 40 عدد کے ایسے عجیب و غریب راز بتائیں گے کہ جن کو جان کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے انسانوں کو جگہ جگہ پر غور و فکر کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن نے انہیں مختلف طریقوں سے آسمان و زمین اور مختلف اقسام کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا کہا۔ قرآن کی روح سے وہی افراد کامیاب ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے اچھی عبادت دائمی طور پر اللہ اور اس کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی خلافت کے منصب پر فائز فرمایا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جن سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے لیے تمام روح زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا اور اس کا گارا تیار کیا، تو پھر اس گارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن تک بارش کیوں برسائی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہی کیوں کیا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لے تو وہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن گزارنے کا کیوں کہا؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام تبلیغ کا آغاز اس وقت ہی کیوں کیا کہ جب ایمان لانے والوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی؟ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیوں رہے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن تک پانی پر تیرتی کیوں رہی؟ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکائے کیوں رکھا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کی؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے وجود کے اندر خاص قسم کی تبدیلی آتی ہے؟ اس وقت انسان اپنی عقل کے کامل ترین درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر واقعات میں نمبر 40 ایک ایسا عدد ہے جس کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ 40 دن تک پڑا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک بھی 40 ہاتھ لمبا تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو اس زمین پر اتارا گیا اور آپ کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد 40,000 ہوئی
تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جلوہ گری دیکھیے کہ جب بھی کسی جان نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اور جیسے ہی کسی عورت کو حمل ٹھہرتا ہے تو وہ پیدا ہونے والا بچہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں اتوے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر 40 دن تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر 40 دن تک یہ بچہ گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں رہتا ہے، اور جب بچہ 40 ہفتوں کا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس بچے کی شکل و صورت مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ بچہ 40 ہفتوں کے بعد اس دنیا کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح مرنے والے انسان کو 40 دن پہلے الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان 40 دنوں میں وہ مختلف قسم کے خواب اور واقعات کو جان لیتا ہے کہ وہ اب اس دنیا سے جانے والا ہے، لیکن افسوس در افسوس انسان اپنی زندگی و موت سے ہمیشہ غافل ہی رہا۔ ناظرین محترم، قیامت کی کچھ نشانیوں کا تعلق بھی نمبر 4 کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ جیسا کہ دجال اس دنیا کے اندر آئے گا تو وہ 40 دن تک زمین کے اندر ہی رہے گا، اور قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد 40 سال تک اس دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا پہلا زمینی عذاب نازل فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب کا طوفان بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو 40 دن کے بعد جودی پہاڑ پر اتارا، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ بھی 40 دن تک آگ کے اندر زندہ رہے، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے زندہ باہر نکال لیا۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر نمبر اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اعلیٰ و ارفع ہے۔ پیارے دوستو، سائنسی تحقیق کے مطابق جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس انسان کی عقل کی صلاحیت مکمل طور پر پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے 40 سال کے اندر انسان کو زیادہ عقل مند خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اچھے اور برے کی زیادہ تمیز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے جدا کر کے مسلسل 40 دن تک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر لے تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد اس انسان کو علم و حکمت کے بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے اور اس پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ چند مثالیں ہیں کہ جن کے اندر نمبر 40 کے راز پوشیدہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر ایسے بہت سارے واقعات اور ایسے بہت سارے معاملات وجود ہیں جن کا تعلق نمبر 4 کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ راز ہیں جو اس کائنات کی تخلیق کے اندر پوشیدہ ہیں، اور یہ راز انہی لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چھپی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اس انداز کے اندر تخلیق فرمایا کہ جس کے اندر کوئی عیب بھی موجود نہیں، اور اس کائنات کے اندر موجود راز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ بھی ایسے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آئیں دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن و احادیث اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو بسر کریں تو آپ بھی الحمدللہ مستجاب الدعات کے ساتھ ساتھ اللہ کے چھپے ہوئے رازوں سے آشنا ہو جائیں گے۔ بے شک خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و بندگی میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔
اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو اصل معنوں میں پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔